السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، رواہ الترمذی۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پر جو واقعی حقدار ہیں ان کے علاوہ بھی جو لوگ کما سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، وہ لوگ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اکثر لوگوں سے بھی کہتے ہیں، کبھی کس جگہ پر یا کبھی کسی دکان پہ چلے گئے، کبھی کسی کے پاس کہیں ملنے چلے گئے کہ میرے حالات نہیں ٹھیک، میری کچھ مدد کیجیے۔ تو جس بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے گئے ہیں یا اس سے سوال کرنے گئے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کتنا کر دے گا؟ 100، 500، 1000، 2000، اس سے کیا بنے گا؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ عزت کی روزی کمائی جائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ خود کمایا جائے، خود کھا لیا جائے۔ تو خود کمانے میں اور خود کھانے میں عزت بھی محفوظ ہے اور برکت بھی زیادہ ہے۔ تھوڑا ہوگا یا کمائی تھوڑی ہوگی، لیکن اس میں عزت بھی برقرار رہتی ہے، اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اس میں اللہ رب العزت برکت بھی نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پہلے میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاملین کو بھیجا کرتے تھے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، تو وہ سارے زکوٰۃ لے کر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کروایا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حقدار ہوتے ان کو بلاتے اور ان کو وہ زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زکوٰۃ صدقات دیے جا رہے ہیں، تو دو آدمیوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ سوالی بن کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ ہم بھی حقدار ہیں، ہمیں بھی زکوٰۃ کے مال میں سے تھوڑا سا مال دیجیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نگاہیں بھر کر ایک مرتبہ دیکھا کہ تم تو ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست ہو، اچھے خاصے ہو، ہاتھ پاؤں تمہارے سلامت ہیں، آنکھیں تمہاری سلامت ہیں، کما سکتے ہو، خود کما سکتے ہو، تو تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کے حقدار نہیں ہو، تم خود کماؤ۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر دی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شروع میں جس کے عربی الفاظ بیان کیے ہیں کہ لا تحل المسألۃ، کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے سوال کرنا۔ کون لوگ یا کس کے لیے؟ لغنی، جو غنی ہے۔ غنی سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف مال ہمارے پاس ہونا موجود لازمی ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں تو ہم غنی ہیں، موٹر سائیکل ہوں تو ہم غنی ہیں۔ غنی ہونا ایک شخص جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں، جسم،
اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اس کے اعضاء درست ہیں، ذہنی توازن اس کا درست ہے، تو اس سے بڑا امیر ترین غنی شخص کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتا دیا، کیونکہ اگر معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں کہ آج کے دور کے مطابق اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے مطلب نکالنے کے لیے حدیث کا کوئی اتنا کوئی حصہ مل جائے نا، اس سے اپنا مطلب نکال لیتے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا، ان سے کہیں کہ اگلی حدیث پڑھ لیں، اس میں کیا ہے، وہ راوی بھی وہی ہیں، حدیث بھی باقی وہی، کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ پڑھنی ہے، اس کی ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے۔ تو اسی لیے اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بقیہ حصہ بھی جو ہے وہ بیان کیا کہ مرۃ سوی، کہ جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ غنی ہے، اس کے اوپر صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال یا اس کے اوپر سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آج دیکھیں ہر شخص ہی اسی کام کی طرف ہے، ہر کوئی اسی کام کی طرف لگا ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کس کے پاس جا رہا ہے، کبھی کس کے پاس جا رہا ہے، کیونکہ محنت کرنا تھوڑا مشکل ہے، ہاتھ پھیلانا آسان ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہاتھ پھیلانے والے کے متعلق بھی کیا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے مال دیتے ہیں، عزت کی روزی دیتے ہیں، اور جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع ہوتے ہیں، ایک دفعہ دو دفعہ مجبوری کے تحت، تو ان کو اس طرح کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں غنی بنایا ہے، ہمارے اعضاء درست ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ نمبر 2، خود کمانا چاہیے اور خود رزق تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، 2 نفل ادا کریں، حاجت کے نفل ادا کریں، دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ انسان مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو عطا کروں گا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگے گا، لوگوں سے مانگے گا، پھر وہ لوگوں کا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج بنا کے رکھے، کسی اور کا محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بنائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے عزت والی روزی، حلال روزی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، حرام کے ایک بھی لقمے سے، ایک بھی ذرے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔